زیادہ باتیں مت کرو، یہ بتاؤ یہ بیان کس نے لکھا؟ جو ملزم نے لکھوایا ہے میں نے لکھ دیا ہے. بے حد کمزور اور بالکل بے ربط بیان ہے. تفتیش ہو گئی؟ جی ہاں ہو گئی ایسا. اس کا وہ سگا بیٹا ہے؟ کم ہی اداکار ایسے ہوتے ہیں جو شوبز انڈسٹری میں نام کمانے کے باوجود اپنی شرافت، عاجزی اور نیک دلی پر کوئی حرف نہیں آنے دیتے، بلکہ اپنی محنت، لگن اور خوش اخلاقی سے فینز اور کولیگز میں بہت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پیارے اور نیک دل بندوں کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے۔ ایسی ہی غم بھری داستان جمیل فخری کی ہے، جنہیں اولاد کی دردناک موت کا بے مثال غم جھیلنا پڑا۔ جمیل فخری کا نام پاکستان میں کسی تعارف کا محتاج نہیں، یوں تو درجنوں شاہکار سٹیج اور ٹی وی ڈرامے اور فلمیں ان کے کریڈٹ پر ہیں، لیکن پی ٹی وی کے سپر ہٹ ڈرامے اندھیرا اجالا کے کردار انسپیکٹر جعفر حسین نے ملک کے بچے بچے کو ان سے متعارف کروا دیا۔ قریب 4 دہائیوں پر محیط ان کا فنی کیریئر پروفیشنلزم کے ساتھ شخصی وقار کی ایک شاندار داستان ہے، لیکن پاکستانی ڈرامہ اور فلم کے اس موسم کی زندگی کے آخری برسوں میں اس پر ٹوٹنے والی قیامت کی تفصیلات جان کر ہر انسان کی آنکھیں نم اور دل بھاری ہو جاتا ہے، اور یہی صدمہ انہیں قبر تک لے گیا۔ آج کے اس بہت ہی خاص ویڈیو میں ہم جمیل فخری کے جنازے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یار تو کڑی مونی میرے حال کی تک نہ میرے کہنا شاکی آج تو کر لے، میری نیندر نہیں پوری ہوئی۔ ادھر نا ہاں جی، نیندر تیری کتیا کیویں پوری ہوے؟ کیویں پوری ہوے تیری نیندر؟ 3 بیاہ کیتے ہیں تو 2011 کا ایک سورج پاکستان شوبز انڈسٹری اور فنون لطیفہ کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا، جب ٹی وی سکرینز پر ہر جانب یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ اندھیرا اجالا کا انسپیکٹر جعفر حسین خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ اول تو اس خبر پر کسی کو یقین نہیں آیا کہ آخر ان سب کا چہیتا اور پیارا اداکار اس طرح دنیا سے منہ موڑ کر چلا گیا ہے۔ جیسے ہی ان کے انتقال کی خبر پھیلی، ان کی رہائش گاہ پر دیکھتے ہی دیکھتے مداحوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا۔ ان کے قریبی رشتہ داروں نے ضروری انتظامات کرنا شروع کر دیے۔ اس دن سینما، تھیٹر اور پرفارمنگ آرٹ کی فضا سوگوار رہی۔ اس دن تمام تر ہونے والی شوٹنگز کو ملتوی کر دیا گیا۔ جمیل فخری کے انڈسٹری میں حیثیت کسی اکیڈمی سے کم نہ تھی، وہ استادوں کے استاد تھے۔ ٹائم لگتا ہے تو پھر یہ سارا شب شبا ہوتا ہے نا۔ سارے شہر کا فرنیچر لا کے ڈال دیا، پھر بھی خالی کی خالی لگتی ہے۔ باجی جی یہ کوٹھی تھوڑی ہے، محل ہے محل پورا۔ جمیل فخری کو وفات سے 2 دن قبل حالت خراب ہونے پر میو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے ماہر ڈاکٹرز کا بورڈ تشکیل دیا، جس نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح ان کی جان بچا لی جائے، مگر قدرت نے انہیں جتنی مہلت دی تھی وہ مکمل ہو چکی تھی، جس کے باعث وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ان کی میت کو جب میو ہسپتال سے ان کی رہائش گاہ قلعہ لچھن سنگھ لایا گیا تو ان کے اہل خانہ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کی بیوہ اور بیٹیاں میت کے ساتھ لپٹ گئیں اور زاروں قطار رونے لگیں، اور ان کے بیٹے بھی والد کے چلے جانے کے غم میں نڈھال دکھائی دیے۔ اس موقع پر نہ صرف ان کے اہل خانہ بلکہ ان کے قریبی رشتہ دار، دوست، احباب، حتیٰ کہ ہمسائے بھی ان کی وفات پر آنسو بہاتے نظر آئے۔ یہ سب جمیل فخری کی اس شاندار فطرت کے باعث تھا جس کے معترف نہ صرف ان کے ساتھی اداکار بلکہ ان کے آس پاس کے لوگ بھی تھے۔ ساری رات جمیل فخری کے گھر تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ اس موقع پر لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا جو اپنے پسندیدہ فنکار کی محبت میں وہاں پہنچا تھا۔ میں ہی بے خبر ہوں۔ انہاں دے حسن کھیڈن دے دن نے میرے تو پوچھ کے گئے نے۔ اچھا تیرے کلم پوچھ کے گئے نے؟ تو ہیڈ ماسٹر ہی لگی ہے نا اس کار دے وچ؟ میری کار دی حیثیت ہی کوئی نہیں، کیڑے شرم والی گل ہے بھائی۔ اگلی صبح جمیل فخری کو ان کی آخری آرام گاہ لے جانے کے لیے انتظامات کیے جانے لگے۔ ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ پہنچے۔ عام عوام کے ساتھ ساتھ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کی بھی بہت بڑی تعداد بڑے اداکار کو سفر آخرت پر روانہ کرنے کے لیے پہنچی، جن میں سینئر اداکار سہیل احمد عزیزی، طارق عزیز، انور علی، عابد کشمیری، فردوس جمال، جواد وسیم، عرفان کھوسٹ، اسماعیل تارا، عاصم بخاری اور خالد بٹ سمیت کئی دیگر اداکار اور ہدایتکار شامل ہیں۔ اس موقع پر حکومتی غفلت اور بے حسی اپنے عروج پر رہی۔ کسی بھی حکومتی نمائندے نے صدارتی ایوارڈ یافتہ اداکار کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ جمیل فخری کے جنازے میں عام عوام کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جنازے کے شرکاء کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی نماز جنازہ گھر کے پاس کھلے میدان میں پڑھائی گئی، جس کے بعد انہیں میانی صاحب میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم الدین شہید کے دربار کے پاس دفنانے کے لیے لے جایا گیا۔ جمیل فخری
फखरी के बड़े बेटे जो बेदर्दी से कत्ल हो गए थे, उनकी कब्र भी वहीं पर थी, लिहाजा बाप को भी अपने बेटे के पास ही दफन किया गया। उनकी कब्र पर फूलों की पत्तियों के साथ साथ आबे ज़मज़म का छिड़काव किया गया। आखिर में उनकी मंजिलों की आसानी और दर्जात की बुलंदी के लिए रकत आमेज दुआएं करवाई गईं और यूं पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के सुनहरी बाप का सफर आखिरत तमाम हुआ। वो तो बहुत शकीन आदमी है, रोज अपने साथ बैठता उठता है। जाती कैसे नहीं? चंदी आएगी जी, पूरे कबीले के साथ आएगी, पूरे शबा के साथ। लो जमील फखरी की जिंदगी में सबसे बड़ा गम उनके जवां साला बेटे की मौत थी। जमील फखरी का जवां बेटा अयाज, जो पिछले 10 सालों से अमेरिका में क़याम पजीर था, वो अचानक गायब हो गया। 7 दिसंबर 2010 को उन्हें मालूम हुआ कि उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है, जिस पर जमील फखरी ने तमाम तर ज़राए इस्तेमाल किए। इस मामले में हुकूमत ने उनका भरपूर साथ दिया। 22 माह तक जमील फखरी की आंखें अपने बेटे का दीदार करने के लिए तरसती रहीं, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब होने लग गई। और फिर तवील तलाश के बाद जमील फखरी के बेटे के बारे में ये खबर मिली कि उन्हें अमेरिका में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया और उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके जला दिया था। इस हादसे के बाद जमील फखरी की जिंदगी हर दिन अपने बेटे के गम से लड़ते हुए गुजरी। उन्हें बेटे की मौत ने इस कदर बेचैन कर दिया कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। वो अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाए रखते थे और उनकी आंखें आंसुओं से तर रहती थी। वो देखते ही देखते कमजोर होते चले गए। उन्हें सेहत के संगीन मसाइल ने घेरा। वो शुगर, गुर्दे और दिल के अमराज में मुब्तला हुए। जमील फखरी अपने बेटे को जिंदा देख नहीं पाए थे, मगर वो चाहते थे कि कम से कम उनके बेटे की मसखशुदा लाश ही उनको पहुंचा दी जाए, ताकि वो उसको अपने हाथों से दफन कर सकें और एक याद के तौर पर कम से कम उनकी कब्र हो। जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने सर तोड़ कोशिशें करते हुए उनके बेटे की मैयत को लाहौर पहुंचाया और जमील फखरी ने अपने हाथों से अपने बेटे के टुकड़े और जली हुई लाश को मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन किया। मियानी साहब कब्रिस्तान में वैसे तो बेशुमार कब्रें मौजूद थीं जिनके बारे में जानकर रूह कांप जाती है, लेकिन जब भी जमील फखरी और उनके बेटे के साथ होने वाले होलनाक हादसे के बारे में याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल इस बात पर उदास हो जाता है कि किस तरह किस्मत ने जमील फखरी को जीते जी मार दिया और उन्हें मनो मट्टी तले जा सुलाया। बेशुमार कारें चुरा कर बेच चुके हो, सजायाफ्ता हो, मफरूर हो, इश्तारी भी। सर ये शख्स बेपनाह मुकदमात में दरकार है। हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है बच्चों, ताकि आखिरी गाड़ी फरुखाबाद से उठाई गई। वो बोलोगे या चमड़ी दोगे? जमील फखरी हमारे मुल्क का इंतहाई कीमती सरमाया थे। वो अदाकारों के लिए किसी जामे से कम न थे। अल्लाह पाक जमील फखरी और उनके बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। कुड़ी अधिक मान गई नहीं सरकार, बेटा सारा मान गया। इसे करके ना मुंडे ने जरा चंगी तरह बना सवार के लेके आ, ठीक है, ताकि म्यार से पूरा उतर सके। तेरे क्यों इन्ना ये वैर पे है?